السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ فیروز ہارونی صاحب جو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس علمی مجلس کا سنچالن کر رہے ہیں۔ آج کے اس علمی مجلس کے ادھیکش جناب اشفاق احمد صاحب جو بنارس ہندو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، اور سبھی ذمہ داران، سبھی مفکر اور علم دوست، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سبھی جب سے کارکرم کی شروعات ہوئی ہے بہت ہی سنجیدگی سے ایک ایک بات کو سن رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس مجلس کے بعد ہم لوگوں میں جو ایک بیداری کی کمی یہاں لگاتار محسوس کی گئی، چاہے تعلیمی میدان میں، چاہے سیاسی میدان میں، چاہے معاشرتی میدان میں، جو لگاتار محسوس کی گئی، ماسٹر نور صاحب نے اس کا ذکر بخوبی کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس مجلس کے بعد ہم لوگوں میں ضرور وہ آئے گی، ایک شعر کے ساتھ کہ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ جناب مشتاق صاحب نے وہ کام کر دیا ہے، یہ تو ابھی سبھی نے بتایا کہ الگ الگ فیلڈ میں، الگ الگ موضوع پہ ہمارے دانشور جو حضرات، مؤلف حضرات جو یونیورسٹی میں ہیں، جو الگ الگ مدرسے میں ہیں، الگ الگ جگہ پڑھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، مقالے بھی لکھ رہے ہیں، کتابیں بھی چھپی ہیں، لیکن وہ کتاب نشان کارواں کے مادھیم سے، نشان کارواں کے ذریعے سے جو ہماری قوم کے بارے میں تحریر کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے یقین ہے کہ آنے والے دن میں، چونکہ کافی گفتگو ہو چکی ہے اس کے بارے میں، مجھے یقین ہے کہ آنے والے دن میں اگر اس کو ہم ہندی میں اور جس انداز میں آپ نے لکھا ہے، ایک چیپٹر کو جو میں دیکھ رہا تھا، خاص کر کے کمیونٹی کے بارے، شیرشاہ آبادی کے بارے جو خاص طور پہ ذکر ایک چیپٹر کیا ہے، اس کو اور اچھے انداز میں اگر ایک ہندی میں ہم اس کی تصنیف کریں، اس کو لکھا جائے، تو مجھے یقین ہے آنے والے دن میں جب بھی اتہاس کے لیے کھوج بین جو ابھی بھی کرتے ہیں کہ بنگلہ میں کئی چیزیں ملتی ہیں، کئی انگلش میں کئی چیزیں ملتی ہیں، تو یہ ہندی میں آج تک بنیادی طور پہ جو ہمارے بارے میں، ہمارے کمیونٹی کے بارے میں، ہمارے اسلاف کے بارے میں جو نہیں لکھی گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سبھی لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس کو جو ہے ایک مرجع بنائیں گے جہاں پر بار بار اس کو جو ہے کھوجیں گے، تلاشیں گے مارکیٹ میں۔ آج مارکیٹنگ کا دور ہے۔ یقیناً یہاں پہ ایک بات آئی کہ مشتاق بھائی جب ایک کتاب ہارونی صاحب کے بارے لکھے حیات و خدمات، تو ایک مدرسے میں انہوں نے کتاب کی اجرا کی شکل میں ایک فوٹو آیا، تو اس وقت میں نے ذکر کیا کہ کیوں نہ بڑے پیمانے پہ کارکرم ہو، یہ ہماری خواہش ہے کہ کارکرم ہونی چاہیے، کہ اتنا بڑا کام ہے، ہم لوگ اپنے لوگ جو کام کرتے ہیں اس کو سراہتے نہیں، اس کو ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم دنیا کے سامنے نہیں لا پاتے ہیں۔ تو آج میں اس مجلس کے مادھیم سے بہت دل میرا بھر آیا، بہت شکر گزار ہوں تمام منتظمین کا، اور خاص کر کے مشتاق بھائی کا۔ میں اپنی طرف سے، پورے سماج کی طرف سے، میں اپنی پارٹی کی طرف سے، جس پارٹی کا میں راشٹریہ سچیو ہوں کانگریس پارٹی کا، اس کی طرف سے میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے تعاون کے لیے ابھی جو بات آئی کہ الگ ڈھنگ سے کتاب چھاپنے کی بات جو آپ نے لکھ رکھی ہے وہ کتاب، اور اس کتاب کو کس طرح سے گاؤں تک لے کے جائے، اس کو لے کے بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں بنانا پڑے گا۔ ایک دو چیز کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ ہم لوگ چاہیں گے کہ آج صدارتی خطبہ بھی سنیں، اور اس سے پہلے مشتاق بھائی کو بھی اس کتاب کی تالیف میں جو ان کی کاوش رہی ہے، کوشش رہی ہے، کس طرح سے انہوں نے جا کے اس کا مواد جمع کیا ہے، اس کے بارے ضرور بتائیں گے، اس کو ہم لوگ سننا چاہیں گے، چونکہ ہم لوگ پڑھنے پڑھانے اور خاص کر کے اس کو لے کے جو ایک لائبریری کی شکل میں جو ہونی
ہونی چاہیے ہمارے ادارے میں وہ بالکل مفقود دکھتا ہے، خاص کر کے جو سرکاری ادارے ہیں اگر وہاں لائبریری کے نام پہ گورنمنٹ کے فنڈ کے دوارا دی بھی جاتی ہے تو بلا وجہ ایسی کتابیں دے دی جاتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں الگ تھلگ رکھ دی جاتی کتابیں پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس پہ بہت سنجیدگی سے جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، جو تعلیم کا سلسلہ ہے، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اس کے لیے لائبریری کو جو ہے سجانا پڑے گا، لائبریری کو اچھے ڈھنگ سے بنانا پڑے گا۔ یہ کہیں نہ کہیں ابھی بات آئی، امان اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں تربیت کی کمی ہے، ہمیں تہذیب کی کمی ہے، ہمارے اندر تعلیم آ گیا، کہیں نہ کہیں ایجوکیشن کے میدان میں ہم لوگ الگ الگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو تربیت، جو تہذیب آنی چاہیے اس کی کمی ہمیں بار بار محسوس ہوتی ہے، ہمیں آپ سبھی کو محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً جو ہے اس پہ ہم سب کو الگ پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت کے ساتھ اپنی بات میں ختم کروں گا کہ علامہ اقبال ایک بتاتے ہیں، بہت مشہور روایت ہے، مجھے لگتا ہے اس سے ہمیں سبق لینی چاہیے، چونکہ یہودی کی بات بھی آئی یہاں پہ۔ وہ ایک بار فجر کی نماز کے بعد صبح جب میدان میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ٹہل رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ ان میں سے وہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کی عمر کے تمام بچے کھیل رہے ہیں، آپ کیوں پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم سے ہوں جو بہت ہی کم تعداد میں ہے، یہ لوگ تو سبھی آگے بڑھ گئے ہیں، اگر میں پڑھائی نہیں کیا تو ہماری قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ پتہ چلا کوئی یہودی قوم سے تھا۔ تو وہ لوگ پڑھائی کے میدان میں اس انداز میں اپنا کام کر گئے کہ آج دنیا کہیں نہ کہیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اور دنیا تسلیم بھی کر رہی ہے۔ ہمیں پڑھائی کے میدان میں، خاص کر کے تعلیم کے میدان میں اچھے ادارے کھل گئے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ امام بخاری یونیورسٹی بھی کھلنے کے لیے تیار ہے، اس میں بھی تعاون کی ضرورت ہے، یقیناً اس کو بھی ہمیں تعاون کرنی چاہیے۔ میں اور بنا کچھ کہے میں ایک بار پھر مشتاق بھائی کو اور جتنے بھی لوگوں نے اس میں تعاون کیا، مشتاق بھائی کو ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس مجلس کے مادھیم سے۔ یقیناً آج کے بعد کہیں نہ کہیں ہم میں اور زیادہ سنجیدگی آئے گی، سیاسی طور پہ، ہمارے معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ، اقتصادی طور پہ کہیں نہ کہیں ہمیں منتھن چرچا اور اس کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس مجلس کے بعد کیونکہ تمام موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے، یقیناً ضرور بیداری آئے گی۔ ان چند باتوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔